الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات پاک نے امریکہ کو رشیا اور برطانیہ کی طرح ذلیل و رسوا کر کے افغانستان کی سرزمین سے نکالا اور اس جگہ ایک بار پھر وہاں کے حقیقی باسیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالبان نے پوری تندہی پوری جان لگا کر جہاد کیا۔ 20 سال کی محنت، سٹرگل، جہاد اور جانوں کے نذرانے دینے کے نتیجے میں انگریز، برطانیہ، یورپ، نیٹو، امریکہ یعنی سپر پاور اور اس کے اتحادیوں کو ناکوں چنے چبوائے اور بالآخر ایک بار پھر کابل پہ اپنا جھنڈا لہرایا۔ اس اثناء میں ملک پاکستان میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ طالبان سنی ہے یا نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ دیوبندی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میری ناقص رائے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن چند علماء پر کفر کے فتوے لگائے، ہمارا بھی انہی پہ کفر کا فتویٰ ہے جن پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اور جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی، یعنی سارے دیوبندی کافر نہیں ہے۔ ہر وہ دیوبندی کافر نہیں ہے جو دیوبندیوں کی مجلس میں بیٹھ گیا، ہر وہ دیوبندی یا سنی کافر نہیں ہے جو دیوبندیوں کے محلے میں چلا گیا، ان کی بیٹھک میں بیٹھ گیا، ان کے مدرسے میں چلا گیا۔ ہم اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، نہ صرف ہم بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی من کی قدر لگا دی، قید لگا دی کہ وہ بندہ جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ جبکہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ میں نے آج تک جس شخص کے سامنے وہ عبارات رکھی ہیں وہ توبہ توبہ کہہ کے کہتا ہے یا بھائی جانا کتاب بند کر دیو، یعنی تمیز جس شخص کا ان کتابوں سے ان عبارات سے اتفاق نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ ہم دھکے دے کے ان لوگوں کو انہی کے کھاتے میں ڈالتے رہیں۔ میرے یہ دوست یا بھائی جو طالبان کو کٹر دیوبندی اسکول آف تھاٹ کا سمجھتے ہیں، ان کے پاس ایک جو بہت بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ طالبان دیوبندی مدارس سے فارغ ہوئے ہیں۔ میری ناقص رائے میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھے گا وہ دیوبندی ہو جائے گا۔ یہ ایک کمزور دلیل ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ فضول دلیل ہے۔ اس کے فضول ہونے کے میرے پاس کافی دلائل ہیں، ان میں سے میں چند ایک آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے اس دور میں بھی ہمارے بہت نوجوان ہیں جو یورپ میں جاتے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، دیگر امریکہ، برطانیہ، فرانس، رشیا، چائنا کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور ادھر سے پڑھ کے آ کے ان کے چند ایک فروئی قسم کے خیالات ان جیسے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو عیسائی کہہ دیں، ہم ان کو دہریہ کہہ دیں، ہم ان کو ملحد کہہ دیں۔ وہ بھائی وہ مسلمان ہیں، بے شک وہ یورپ سے پڑھیں، بے شک وہ چائنا سے پڑھیں، بے شک وہ امریکہ سے پڑھیں، وہ مسلمان ہی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دارالعلوم حقانیہ سے فارغ ہوا، ادھر اس نے پڑھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیوبندی بن گیا۔ اگر کوئی دلی کے جامعہ امینیہ میں پڑھا، دارالعلوم امینیہ میں کسی نے پڑھ لیا، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیوبندی ہو گیا۔ اگر کوئی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گیا، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص دیوبندی ہو گیا۔ اس کے لیے میں دور حاضر کی بھی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں آپ کے سامنے اس وقت سیرت امیر ملت کا ایک اقتباس پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ سیرت ہے امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کا یہ صفحہ نمبر 673 میرے سامنے ہے۔ اس کی ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہیڈنگ ہے سفر دہلی۔
اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے تھے جو آپ کے بعد آپ کے گدی نشین سجادہ نشین بنے، میری مراد سراج الملت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ بزرگ میر ملت محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور انہوں نے پڑھا کہاں سے؟ علماء دیوبند سے، اور علماء دیوبند سے پڑھا نہیں بلکہ ان کی دستار جو ہوئی وہ کس نے کی؟ وہ دیوبندیوں کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے کی، اور اس وقت ان کی پگڑیاں ختم ہو گئی تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جب امیر ملت کے صاحبزادے سراج الملت مولانا سید محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی باری ہے تو پگاں ہو گئیاں، تو اس وقت بامر مجبوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس پر دیوبندیوں کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے اپنی ٹوپی اور اپنی پگڑی رکھی، جو آج بھی آپ علی پور شریف تشریف لے جائیں یہ چیزیں اس جگہ محفوظ ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس دستاویزی شہادت کو، ثبوت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ٹائٹل میں نے ادھر چلا دیا ہے اور اس کا صفحہ بھی چلا دیا ہے، اور آپ اسے دیکھیں، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہے کہ امرتسر میں تحصیل علم کر چکنے کے بعد آپ دہلی گئے، وہاں مدرسہ امینیہ میں داخلہ لیا۔ یہ دیوبندیوں کا مدرسہ تھا۔ درس نظامیہ کی تمام اعلیٰ کتابیں، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، فلسفہ وغیرہ کی تکمیل آپ نے یہی کی تھی۔ حضرت سراج الملت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان نہیں پڑھا، کیا پڑھا سنیے ذرا، ترجمہ و تفسیر حضرت مولوی ڈپٹی نذیر احمد صاحب سے پڑھی تھی۔ واہ، وہ یہ بھی بریلوی نہیں، یہ بھی سنی نہیں تھے، یہ بھی سنی نہیں تھے۔ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کس سے پڑھا؟ ڈپٹی نذیر احمد صاحب سے۔ اور حدیث کی کتابیں کس سے پڑھی؟ سنیں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے پڑھی ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ دیوبندیوں کے مفتی اعظم تھے۔ فقہ ادھر پڑھی، ترجمہ و تفسیر ڈپٹی نذیر صاحب سے پڑھا، اور حدیث کی کتابیں مفتی کفایت اللہ صاحب سے پڑھی۔ آگے چلیے لکھتے ہیں، مدرسہ امینیہ میں آپ نے دورہ حدیث ختم کیا تو دستار بندی کے لیے حضرت مولانا مولوی محمود الحسن صاحب تشریف لائے تھے۔ آپ نے ایک ایک طالب علم کی دستار بندی کی اور سند عطا کی۔ حضرت صاحبزادہ صاحب فطری تواضع و انکسار کے مطابق سب سے پیچھے تھے۔ جب آپ کی باری آئی تو دستاریں ختم ہو چکی تھیں۔ مولانا محمود الحسن صاحب کو معلوم ہوا کہ اب کوئی دستار نہیں رہی، تو انہوں نے اپنی ٹوپی اور دستار اتار کر صاحبزادہ صاحب کی دستار بندی کی اور آپ کی ذہانت فطانت کی تحسین فرمائی، آپ کی سند پر اپنے دستخط ثبت کیے اور آپ کے لیے دعا کی۔ یہ دستار اور سند اب تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہمارے پاس مراد یہ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب تصنیف فرمائی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ اب تک ہمارے پاس چیزیں محفوظ ہیں۔ اس تاریخی شہادت کے بعد اگر کسی کو آرام نہ آیا تو میں مقیاس حنفیت سے دیوبندیوں کو رگڑا لگانے والے، اہل حدیثوں سے مناظرے کرنے والے اور ہر باطل فرقے کے سامنے سیسا پلائی اور دیوار بن کے کھڑا ہونے والی ہستی جس کا نام نامی اسم گرامی ہے، کیا نام ہے؟ مناظر اعظم جناب مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے صاحبزادے بھی دیوبندیوں وہابیوں کے مدارس سے پڑھتے تھے، کسی نے نہیں ان کو وہابی کا دیوبندی کا، اور اگر ضرورت ہوئی اس کا بھی حوالہ ٹائٹل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ فی الحال میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اسی کتاب پہ کہ امیر ملت محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ ہستی تھے، انہوں نے بھی حسام الحرمین پہ دستخط کیے، اور وہ ہستی جو دیوبندیوں کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن ان سے دستار بندی، ان کی ٹوپی اور پگڑی لے کے آتے ہی انہوں نے بھی حسام الحرمین پہ دستخط کیے۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ دیوبندیوں کے مدرسوں سے پڑھ کے اونا دیاں پگاں لے کے اونا دیاں سنداں لے کے بندہ دیوبندی نہیں ہوندا۔ لہذا آج کہ جو نئے نویلے سکالرز ہیں
جن کو نئی نئی تحقیق اتری ہوئی ہے ان سے گزارش کروں گا کہ جو آپ نے طالبان پر تھوک کے حساب سے تکفیری مہم چلانے کی کوشش کی ہے، خدارا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی فکر کو سمجھیے۔ آپ نے چند علماء کی تکفیر فرمائی اور ہم بھی آج تک ان چند علماء کے کفر میں شک کرنے والے پر بھی اسی حکم کے قائل ہیں جو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے لگایا۔ طالبان نے انگریز کا رگڑا نکالا، طالبان نے امریکہ کا رگڑا نکالا، ان کو ناکوں چنے چبوائے اور ان کو دیس نکالا کیا، اور اس کے پیچھے افواج پاکستان تھی، اس کے پیچھے ISI تھی، اس کے پیچھے MI تھی۔ ہمیں بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں بھی ISI کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ان کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم دشمن کے ایجنڈے پہ اس طرح چلیں کہ ہمیں بھی پتہ نہ ہو کہ ہم دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا اسلام کا ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا وہ ہے جو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا ایجنڈا تھا۔ ہم کسی بھی صورت اس شخص کو برداشت نہیں کرتے جو حسام الحرمین کی تیز دھار حسام کے نیچے آ جائے۔ ہمارے کاغذوں میں اس شخص کے لیے کوئی معافی نہیں، لیکن وہ لوگ جن کو ان عبارات کا ہی پتہ نہیں ہے، وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں، کوئی قندھار میں بیٹھا ہے، کوئی مزار شریف میں بیٹھا ہے، کوئی کسی علاقے میں بیٹھا ہے، ان لوگوں کے لیے ہماری ہر چیز ہونی چاہیے، ہمیں ان لوگوں کا دست و بازو بننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں او جی طالبان دیوبندی تھے۔ بالکل کوئی طالبان دیوبندی نہیں ہے، ہوں گے چند ایک، جو ہوگا ہم ڈنکے کی چوٹ کہیں گے۔ ایسا طالبان ہو یا وہ بریلوی ہو جو حسام الحرمین کی زد میں آئے، ہمارے کاغذوں میں اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ وہ شخص جس کا ان عبارات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ان عبارات کو جانتا بھی نہیں ہے، تے کیڑی لوڑ پہ یہ خام کا تکے مار کے انہوں نے دیوبندیاں دے کھاتے پان دی۔ میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ طالبان کا دست و بازو بنے، ان کے شانہ بشانہ ہوں، اور وہ جنگ جو ISI نے چھیڑی ہے اس جنگ میں افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور اس جنگ کے منطقی انجام کے لیے کشمیر کی طرف اپنی نظریں ٹکائیں، نہ کہ جڑے سنی ہیں انہوں نے بھی دیوبندیاں دے کھاتے پا کے، یا وہ لوگ چاہے دیوبندی ہوں یا سنی ہوں ان کو ان عبارات کا ہی پتہ نہیں ہے، ان کو بھی اسی کھاتے میں ڈال کر خام خواہ ان پر وہ فتوے لگائیں۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ان فتووں سے، اس طرح کی روٹین سے، اس طرح کے اپنے پریکٹیکل سے، اپنے عمل سے جو دشمن کو فائدہ پہنچائے اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت طالبان کو معاشی میدان میں بھی، انتظامی میدان میں بھی اسی قسم کی نصرت عطا فرمائے جس قسم کی اللہ رب العزت نے انہیں میدان جنگ میں، حربی میدان میں نصرت عطا فرمائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔